میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ لکھوں، وہ جو میرے خیالات کا اظہار ہو، میری کیفیات کی پکار ہو، جس سے پتہ چلے کہ میں کیا سوچتی ہوں، کیا دیکھتی ہوں، میری فکریں کیا ہیں، میرے غم کیا ہیں، میرا دل کیا چاہتا ہے، میری طلب کیا ہے۔ پھر جانے کیوں الفاظ گم ہو جاتے ہیں، قلم رک جاتے ہیں، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ شاید اس لیے کہ لکھنا آتا ہی نہیں، یا اس لیے کہ لکھنے کو دل چاہتا ہی نہیں۔ سوچتی ہوں کیا وہ لکھ پاؤں گی جو سوچتی ہوں، یا وہ کہہ پاؤں گی جو چاہتی ہوں۔ لکھ بھی دوں تو کیا ہوگا، کوئی ہوگا جو اسے پڑھے گا، پڑھ بھی لے گا تو سمجھے گا، سمجھ بھی لے گا تو اسے احساس ہوگا میرے جذبات کا، کیفیات کا، خیالات کا، افکار کا۔ پھر ایک بڑا سا نفی دکھائی دیتا ہے، نہ لکھ سکو گی، نہ سمجھا سکو گی، نہ کوئی سمجھنے والا ہے، نہ کوئی سمجھے گا۔ اس لیے کہ یہ تحریر کاغذ و قلم کی تحریر نہیں، الفاظ و حروف کی محتاج نہیں، یہ دل پر لکھی تحریر ہے، اسے دل والے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی چاہت ہے تو اسے اہل دل کی تلاش کا روپ دے دو۔ اتنی جان جوکھوں میں ڈالو گی تو بہتر نہیں کہ کوئی دل والا ہی مل جائے جو خود ہی ساری تحریر کو بنا لکھے پڑھ ڈالے۔ بات تو کمال کی ہے، پر کیا دل کی دل تک یہ رسائی ہے؟ کیا دل کو ایسے پڑھ سکتا ہے؟ اتنے پردوں میں پنہاں کوئی عیاں ہو سکتا ہے؟ پھر بڑا سا نفی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل پھر مچلتا ہے، کچھ کہنے کو، کچھ لکھنے کو، بے قرار ہوتا ہے کسی چین کو، کسی قرار کو۔ وہ دھڑکتا، تڑپتا، سمٹتا، بکھرتا، پھٹ جاتا ہے۔ اس کی تحریر کسی پکار میں ڈھل جاتی ہے، آنسو بن کر بہہ نکلتی ہے۔ فرشتہ عرش پرواز کر جاتی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، تاروں اور سیاروں کو فنا کر دیتی ہے، ہواؤں اور فضاؤں کے در و بام کھل جاتے ہیں، انمٹ نقوش مٹ جاتے ہیں۔ اس کی رسائی وہاں ہوتی ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں، فرش سے اوپر، عرش سے بالا، جہاں پہنچ کر بکھری آہیں سمٹ جاتی ہیں، بپھرے طوفان تھم جاتے ہیں، بھٹکی موجوں کو ساحل مل جاتا ہے، ظالم زلزلوں کو سکون آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ آنسو، یہ آہیں، یہ بے چینیاں اور یہ بے قراریاں تو وہی پڑھ سکتا ہے جسے انہیں پڑھنے کا فن آتا ہو، جو ان کی الف سے بھی واقف ہو اور حمزہ کو بھی جانتا ہو، جو کائنات کی قید سے آزاد ہو اور دل ہی میں آباد ہو۔ اس لیے کہ جسم میں قید دل کی تحریر حروف و الفاظ میں قید نہیں، کسی عظیم ہستی کی اسیر ہے۔